جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم نے لیٹر مغلز کا ٹاپک اس سے پہلے کیا تھا، اور 1857 تک کے تمام معاملات اور جن جن چیزوں کے بارے میں کمیشن ہم سے پوچھ سکتا ہے وہ ہم نے کر لیے تھے۔ ہم نے لیٹر مغلز میں لاسٹ ٹائم بہادر شاہ سیکنڈ یا بہادر شاہ ظفر صاحب کو ڈسکس کیا تھا کہ ان کا طرز حکومت کیا تھا اور وہ کس طرح سے پپٹ بنے ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے۔ آج ہم نے جنگ آزادی دیکھنی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویشچنز انڈو پاک ہسٹری میں ہمارے کنسرننگ ہیں یا ہم سے پوچھے گئے ہیں کمیشن کے مختلف ایگزامز میں یا ون پیپر کے مختلف ایگزامز میں، وہ سارے آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ آزادی 1857 کو انگریز جو ہیں وہ میوٹنی کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، میوٹنی، بغاوت۔ تو اس بغاوت کے سب سے پہلے تو آپ کو اسباب پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ کون کون سے اسباب تھے جس وجہ سے یہ بغاوت کی گئی۔ تو سب سے پہلا سبب جو تھا، جو وجہ بنا، وہ تھا بے اختیاری۔ یہ تھوڑا سا آپ کو ڈرامیٹک کر کے اس وجہ سے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ بے اختیاری سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو مغلیہ سلطنت تھی، مغل امپائر، وہ صرف نامینلی رہ گئی تھی، صرف بائی نیم رہ گئی تھی، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں تھے۔ ان کے پینشنز لگی ہوئی تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے، اور وہ صرف اپنے دربار میں بیٹھتے اور مشاعرے وغیرہ کرواتے۔ بہادر شاہ ظفر کے دور میں ایک سوال جو بنتا ہے، جو اکثر ایگزام میں پوچھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد کون کون تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم ذوق صاحب کا نام اس فہرست میں آتا ہے۔ ابراہیم ذوق تھے ان کے استاد، اور غالب جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے شاعری میں۔ اس کے علاوہ اس سوال کو وہ گھما کے بھی پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ابراہیم ذوق کا تعلق کس کے دربار سے تھا، ٹھیک ہے، کس کے دربار سے تھا۔ تو ابراہیم ذوق جو تھے بہادر شاہ ظفر سے پہلے والے بادشاہ جو اکبر سیکنڈ تھے، ان کے دربار سے منسلک تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کے پاس لیڈرشپ آئی تو پھر یہ ان کے دربار کے ساتھ بھی ان کے دربار کے ساتھ بھی منسلک رہے اور ان کے استاد ہوئے شاعری میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سوال کی نوعیت کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ تو سارے بادشاہ جو تھے وہ بڑے بے اختیار تھے، نہ صرف مغل امپائر بلکہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، جو ان کے راجے مہاراجے تھے، ٹھیک ہے، وہ سبھی بڑے بے اختیار تھے اور بڑے بے بس تھے۔ تو ایک قدرتی قسم کا ریٹیلیشن ان کے دل میں بیٹھتی چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کافی ساری جنگیں ہوئی تھیں، میسور کی جنگ، پالاسی کی جنگ اور بکسر کی جنگ، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہوا تھا معاملہ، جنگ ڈائریکٹ ہوئی تھی، تو وہ بھی تھوڑا سا آڑے ہاتھوں لیتے تھے جتنی بھی لیڈرشپ تھی اور جتنے بھی نوبلز وغیرہ تھے ان کو، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا ہے اور کاز ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہم سے، جس ٹاپک میں سے وہ ہم سے سوال بھی پوچھتا ہے اور اکثر انٹرویوز میں بھی پوچھا جاتا ہے، وہ ہے ڈاکٹرائن آف لیپس، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرائن آف لیپس، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کب پیش ہوئی جی؟ 1948 میں پیش ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور کس نے کی جی؟ لارڈ ڈیل ہاؤس نے پیش کی، ٹھیک ہے۔ لارڈ ڈیل ہاؤس نے 1948 میں ڈاکٹرائن آف لیپس پیش کی۔ یہ کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرلز میں سے تھے لارڈ ڈیل ہاؤس، اور انہوں نے ایک قانون پیش کیا، ٹھیک ہے، ایک پالیسی پیش کی۔ انہوں نے کہا جی کہ جو بھی حکومت کا شخص جو ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نواب تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی راجے تھے یا کوئی بھی بادشاہ تھا، تو کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی لیڈرشپ کا آدمی اگر وہ بے اولاد ہی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا
کہ وہ کسی کو اڈاپٹ کر کے، ٹھیک ہے، اڈاپشن جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی راجے مہاراجے کا کوئی اپنا بیٹا نہیں ہے یا کوئی گدی نشین نہیں ہے تو وہ کسی کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، تو اسے بنا دیتا تھا۔ تو اس وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے چونکہ ان کی پینشنز لگائی تھی تو ان کو بڑا نقصان ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر ڈاکٹرائن آف لیبس جو ہے یہ پیش کی اور اسے منظور وغیرہ کیا۔ تو پہلے تو عام عوام جو تھی وہی خلاف تھی، اب جو تھے نواب، راجے اور بادشاہ اور جتنے بھی نوبلز تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے بھی ان کے خلاف ہو گئے جی، کہ اگر کوئی ہمارے میں سے بے اولاد مرے گا تو اس کی ساری سلطنت جو ہے وہ کمپنی کے انڈر چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اصل میں ڈاکٹرائن آف لیبس۔ تو اس سے جو ہے وہ ریٹیلیشن بڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا جی، سارے راجے مہاراجے اور نواب وغیرہ جو ہیں وہ مل کر گئے ہیں جی دلی میں۔ دلی میں دربار تھا جی بہادر شاہ ظفر صاحب کا۔ تو بہادر شاہ ظفر صاحب جو تھے ان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے لیڈر بنیں، ٹھیک ہے، ہم سب پورا ہندوستان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، ہم جو ہے وہ انگریزوں کو مار کے بھگائیں گے، یہ تو قانون بڑے سخت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے انہوں نے لیڈر بنا لیا اور بہادر شاہ ظفر صاحب لیڈر بن بھی گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا، یہ جو وار تھی جو یہ نوبلز نے سوچی ہوئی تھی یہ 1 مہینے بعد کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی جو بغاوت تھی 10 مئی کو، ٹھیک ہے، 1857 میں میرٹھ کے مقام پہ، ٹھیک ہے، یہ پوچھتا ہے میرٹھ کے مقام پر ایک عام سپاہیوں میں سے تھا جی، منگل پانڈے نام تھا ان کا، ٹھیک ہے، منگل پانڈے۔ تو ہندو تھے، ظاہر سی بات ہے، نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ آزادی جو تھی وہ انہوں نے صرف مسلمانوں نے لڑی، بلکہ سب نے مل کر لڑی تھی، ٹھیک ہے۔ تو منگل پانڈے نے میرٹھ میں 10 مئی 1858 کو کیا کیا جی، اچھا یہ 1848 ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے۔ تو انہوں نے گولی چلا دی جی سب سے پہلی، فرسٹ فائر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پہلا فائر کیا جی۔ یہ نا چونکہ آرمی میں بھی میوٹی اس کی نا بغاوت کی تیاری ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ آرمی میں کیا ریفارمز ہو رہی تھی کہ جو کارتوس تھے نا، جو گولیاں تھیں، ٹھیک ہے، آپ فرض کریں کہ یہ ایک کارتوس ہے، امیجن کریں، ٹھیک ہے، تو اس پر نا کارتوس پر یہاں پر چونکہ ضرب لگتی ہے کسی بھی بندوق وغیرہ سے، تو اسے کور کیا ہوتا تھا چربی سے، ٹھیک ہے، اور وہ چربی ہوتی تھی 2 جانوروں کی، مطلب یہاں تو وہ خنزیر کی ہوتی تھی، سور کی ہوتی تھی، اور یہاں پھر ہوتی تھی وہ گائے کی۔ اور جو نچلا طبقہ تھا آپ کو پتہ ہے آرمی میں، وہ تو سارا یہاں تو ہندو تھے اور یہاں مسلمان تھے، تو مسلمانوں کے لیے سور کی چربی حرام تھی اور گائے کی بڑی عزت کرتے ہیں ہندو ہمارے جو بہن بھائی ہیں۔ تو وہ اس مناسبت سے جو تھا وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ تو ہماری مذہبی اقتدار پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے آرمی میں بھی ایک ریٹیلیشن پلان ہو رہی تھی۔ تو منگل پانڈے صاحب جو تھے ان کا ٹیمپر تھوڑا شارٹ تھا، تو انہوں نے فرسٹ فائر کر دیا جی، ٹھیک ہے، میرٹھ میں 10 مئی۔ تو پھر راجو مہاراجوں صاحب نے، بہادر شاہ ظفر صاحب کے گروپ نے بھی جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ جی ہم بھی کود پڑیں گے، اور پھر جو ہے جی یہ جنگ شروع ہو گئی جی۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی انڈیا سے جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر صاحب تھے، اور کمپنی کی طرف سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے جو لڑ رہے تھے وہ تھے لارڈ کیننگ، ٹھیک ہے، جو پہلے واسرائے بھی بنے۔ وہ کیسے بنے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پہلی وار ہے، وار آف انڈیپینڈنس کہہ لیں سے، یہ کمپنی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اور انڈیا کے درمیان میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس میں برٹش انوالو ہوگا تو پھر یہ کوئین کے انڈر جائے گا، ٹھیک ہے، اسی جنگ کے دوران ہی ہوگا یہ۔ چونکہ ریٹیلیشن بہت زیادہ تھی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو تھا وہ برٹش جو کوئین الزبتھ تھی
غالباً کوئین وکٹوریہ تھی شاید اس وقت. تو ان سے مدد مانگی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہم آرمی بھیج دیتے ہیں لیکن اب یہ آپ کا نظام نہیں رہا، ہمیں اسے اوورٹیک کرنے ہے. تو پھر انہوں نے اوورٹیک کر لیا تھا تو وہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا جی؟ تو بہادر شاہ ظفر صاحب کے ساتھ کچھ اور لیڈرز بھی تھے. ٹھیک ہے، ہم انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں، کئی بار ان کے بارے میں پوچھتا ہے. تو بہادر شاہ ظفر کے گروپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو پہلے تو ان کے ساتھ تھے جی بخت خان صاحب، بخت خان. ٹھیک ہے، اور اگر آپ ہسٹری کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو بہادر شاہ ظفر کا جو پرسنالٹی ہے وہ کم ایکٹیو لگے گی، اور بہادر خان صاحب کو جو ہے انہیں ہیرو مانتے ہیں جی. ٹھیک ہے، ہیرو آف میوٹنی. ٹھیک ہے، اس بغاوت کا ہیرو جو تھا وہ بخت خان صاحب تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ رائے احمد خان کھرل صاحب. ٹھیک ہے، تو ان کا تعلق کس سے تھا جی؟ جنگ سے تھا. یہ کویشچن انہوں نے پوچھا ہوا ہے. رائے احمد خان کھرل صاحب کی وجہ شہرت کیا تھی کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور جنگ سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا تھا جی؟ جنگ آپ کو پتہ ہے یہ نا ساہیوال کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، ساہیوال کو جو علاقہ ہے جسے پہلے منٹ گمری کہا جاتا تھا، منٹ گمری انگریزوں نے اس کا نام رکھا تھا، اور انگریزوں کا جو سب سے پہلا جو کرسچن ہب تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی وہیں تھا، اور بہت سارے انگریز وہاں پہ تھے. ٹھیک ہے، یہاں سے انہوں نے اپنا سارا مشنری ورک بھی سر انجام دیا ہے جنوبی پنجاب کی طرف وہ سارا. تو ساہیوال میں انہوں نے کافی سارے مشنری، ان کے پادری صاحبان، ٹھیک ہے، اور سوشل ورکرز جو تھے اور نرسز جو تھیں جو انگریز وہاں پر تھی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، کئیوں کو قتل کر دیا، اور جو خواتین وغیرہ تھی تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ریپ وغیرہ بھی ہوتے رہے ہیں تواتر کے ساتھ. تو رائے احمد کھرل صاحب جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے وہ ہیرو ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو آزاد ذہن ہیں اور کچھ جو سینسیبل ذہن ہیں ان کے لیے وہ ایک ویلن ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی جنگ جو تھی وہ ایک نسل صرف انگریزوں کے ساتھ نہیں تھی، سفید چمڑی والوں کے ساتھ نہیں تھی، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان حکمرانوں سے تھی جن کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی. تو رائے احمد کھرل صاحب کو جو ہے ہم نیوٹرلی اگر دیکھیں تو یہ جنگ سے ان کا تعلق تھا، اور ساہیوال کے کافی سارے مشنریوں کو انہوں نے جو ہے وہ قتل وغیرہ کیا تھا. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جب کمپنی کو پتہ چلا اور برٹش کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسے کیا ہے، مطلب لو انسانیت کی خدمت کرنے والے پادری صاحبان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو پھر انہوں نے اس کا سر قلم کر کے غالباً کہتے ہیں کہ جو چونک ہے مین منٹ گمری کا وہاں پر لٹکا دیا تھا، اور 3 دن تک وہ لٹکا رہا تھا تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مثال بنی رہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیسری پرسنالٹی جو ہے وہ جھانسی کی رانی ہے. جھانسی کی رانی کا اصل نام جو ہے وہ لکشمی بائی تھا. ٹھیک ہے، اور جھانسی جو تھا وہ اصل میں ریاست تھا، ایک ریاست تھی جھانسی کی. ٹھیک ہے، تو یہ آئی تھی اپنی آرمی لے کر. اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر بھی ایک خاتون تھی حضرت محل کر کے، حضرت محل نام تھا. ٹھیک ہے، یہ بیوی تھی اصل میں نواب واجد علی خان صاحب کی. یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت محل کون تھیں، کہ مطلب کن کی بیوی تھی، اور ان کا تعلق جو تھا وہ اودھ ریاست سے تھا. ٹھیک ہے، یہ اپنے یاد رکھنا ہے، اودھ ریاست سے حضرت محل اپنی آرمی لے کر گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہیرو تھے. تو ہوتا کیا ہے جی آگے اس جنگ کے پرینام کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو لارڈ کیننگ صاحب، ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ جی ہمارا لوگ جو ہے وہ مطلب کسی کو بھی نہیں بخش رہے، ہماری پوری نسل جو یہاں پر موجود ہے بلائے طاق کہ وہ یہاں پر حکومت کر رہی ہے یا نہیں، ویسے وزٹرز ہیں یا ویسے خدمت کر رہے ہیں، جس طرح
جس طرح یہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سسٹر روتھ فاؤ اور یہ اس طرح سے لوگ، تو ان کو بھی قتل کرنا شروع ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے برٹش کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور برٹش سے مدد مانگی ہے. برٹش نے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے وہ اپنی آرمی کو روانہ کیا ہے بحری بیڑوں کے ذریعے سے انڈیا کی طرف، انڈین اوشن میں اتارا ہے، اور پھر انہوں نے آ کے جو ہے وہ سارے معاملات کو سنبھالا ہے. تو لارڈ کیننگ جو ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ ون کر گئی، ٹھیک ہے، جیت کر گئی. اور بہادر شاہ ظفر صاحب جو ہیں، بہادر شاہ ظفر صاحب جو ہیں وہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کافی ساروں کو قتل بھی کر دیا گیا تھا. بہادر شاہ ظفر صاحب چونکہ ایک تھوڑے سے بزرگ شخص ہو گئے تھے اس وقت تک، ٹھیک ہے، تو بہادر شاہ ظفر صاحب کو انہوں نے بطور سزا جو ہے وہ جلا وطن کر دیا تھا. اور یہ جو موجودہ برما ہے وہاں کا ایک آئیلینڈ ہے رنگون، ٹھیک ہے، تو رنگون میں جو کہ برما میں ہے بہادر شاہ ظفر کو بھیج دیا گیا تھا. کچھ پینشن بھی لگا دی گئی تھی، اور پھر کہتے ہیں یہ 87 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، 1862 میں جو ہے یہ وہاں پر فوت ہوئے، وہیں پہ دفن ہیں یہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر صاحب کی جو آل اولاد تھی جو یہاں ہندوستان میں تھی، ان کو کس نے مارا تھا جی، ان کا قتل کس نے کیا تھا جی؟ تو میجر ہونڈسن آپ نے یاد رکھنا، میجر ہونڈسن صاحب نے ان کا قتل کیا تھا، ان کی آل اولاد کا، ان کے بچوں کا، ٹھیک ہے. تو کہا یہ جاتا ہے جی کہ بہادر شاہ ظفر صاحب جب رنگون کے جزیرے پر تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک شادی کی تھی، وہاں سے بھی ان کی اولاد تھی. اور وہ بعد میں بھی ابھی بھی جو آپ دیکھتے ہیں جو مغل موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا سلسلہ نسب جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے بہادر شاہ ظفر صاحب کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں. خیر، بیک ٹو آور ٹاپک. یہ جنگ مین انہوں نے جیتی کیسے، ٹھیک ہے، مطلب کیا غلطی تھی جو ہندوستانیوں سے ہو گئی، اتنی زیادہ تعداد، اور وہ ایک جو یہاں کے مقامی بھی نہیں ہیں وہ جیت گئے ان سے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب بارات چاہے جتنی مرضی بڑی ہو وہ گاؤں سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو وہ باراتی جو باہر سے آئے تھے وہ کیسے جیت گئے؟ تو یہ جو مین اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں تاریخ دان، وہ کہتے ہیں جی کہ جو کمیونیکیشن گیپ تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے برٹش جو ہے وہ جیت گئی. کمیونیکیشن گیپ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. اب فرض کریں انگریزوں کے پاس جو تھی نا وہ ایک کلیئر کٹ پالیسی تھی، اور ان کے پاس اس وقت کا میڈیا جو کہ اخبار تھے، ٹھیک ہے، نیوز پیپر اخبار جو تھے وہ ان کے کنٹرول میں تھے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے تھے جی، لاہور میں خبر لگاتے تھے کہ ملتان فتح ہو گیا جی، ٹھیک ہے. لوگ جب لاہور والے یہ پڑھتے تھے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے تھے، جبکہ لاہور میں یہ خبر لگاتے تھے، جبکہ ملتان میں یہ خبر لگاتے تھے کہ لاہور فتح ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے لوگوں کا حوصلہ پست کر کے اور تھوڑا ڈیلے کر کے اس کو جنگ کو انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے. اور اس کے علاوہ ہندوستانیوں کے پاس کوئی کلیئر کٹ جو ہے وہ ویژن بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. ایک آرڈر جو بہادر شاہ ظفر دلی سے جاری کرتا تھا اسے پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا تھا دوسری ریاستوں تک، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ روکا گیا تھا. اور ویسے بھی جو کمپنی تھی ان کے پاس تازہ دم دستے تھے، گھوڑوں کے شیرشاہ سوری کی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ذرائع ابلاغ بڑے اسٹرانگ تھے. تو جو ہندوستانی تھے یہ بڑے کنفیوز تھے، ٹھیک ہے، مطلب دیکھ رہے تھے کبھی بہادر شاہ ظفر صاحب کی طرف اور کبھی کسی دوسرے کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے ہی اپنے اپنے بادشاہ تھے. یہ تو احتیاط انہوں نے ٹائٹل دیا تھا کہ جی بہادر شاہ ظفر صاحب کے ہم زیر نگرانی ہیں، ٹھیک. پھر کوئین وکٹوریہ اس وقت تھیں، انہوں نے کیسے اوورٹیک کیا جی، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. کمیشن پوچھتا ہے اس بارے میں. تو ایک ایکٹ تھا، ٹھیک ہے، جب کمپنی نے برٹش سے مدد مانگی تو کوئین نے وہ مدد دے دی، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے جو ہے نا وہ کوئینس ڈکلیمیشن ایکٹ 1858، ٹھیک ہے. تو 1858 میں کوئینس
ڈیکلریمیشن ایکٹ جو ہے یہ پاس ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے کمپنی کو کہا جی کہ آپ کا کام نہیں ہے، تو ہم جو ہیں وہ یہ کوئین وکٹوریہ تھی، کوئین وکٹوریہ سے آپ کو یاد ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ بر اعظم افریقہ سے کہ وکٹوریہ لیک ہے، اور وہاں سے پھر وہ جو ہے وہ نیل ریور جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو کوئین وکٹوریہ نے جو ہے وہ اس ایکٹ کے ذریعے سے اوورٹیک کر لیا ہے، اور جو لارڈ کینن تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل تھے. تو انہوں نے اس پوسٹ کا نام بدل کے وائسرائے رکھ دیا. ٹھیک ہے، وائسرائے کا مطلب ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو، وائسرائے آف انڈیا. ٹھیک ہے، تو ایک طرح کا بادشاہ والا حساب تھا. ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ وائسرائے تھے اور لاسٹ گورنر جنرل تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کویشچن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، پہلے وائسرائے تھے انڈیا کے اور لاسٹ گورنر جنرل تھے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ سکندر مرزا صاحب ہیں اپنے دیکھ ہی لیتے ہیں. تو سکندر مرزا صاحب جو ہیں وہ ہمارے لاسٹ جو ہیں وہ گورنر جنرل بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس پوسٹ کا نام بدل کے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ کر دیا گیا تھا، اور فرسٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو اس طرح سے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اور اس دور میں کیا امپورٹنٹ واقعہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے. پھر اس دور میں سر سید احمد خان صاحب آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سر سید احمد خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک الگ سے اسٹڈی ہے، اور ان کی ویڈیو بھی اپلوڈڈ ہوگی، آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں الگ سے. ٹھیک ہے، جو ان کے بارے میں کمیشن سوال پوچھتا ہے. وہ بڑی باروب شخصیت تھی، اور کچھ لوگوں نے انہیں، چونکہ وہ انگریزوں کی مدد کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے انہیں کافر بھی کہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب پھر انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے اپنی قوم کو، تو پھر لوگ جو ہیں وہ والی بات بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو ہے نا انڈین لوگ، ٹھیک ہے، مذہب سے بالا تر انڈیا کے لوگ، انڈیا کے مسالے کچھ ایسے ہیں کہ لوگ جو ہیں نا وہ بڑے ہی اس قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، شارٹ ٹیمپر سے ہیں اور زیادہ عقل کا استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جلدی خوش ہو جاتے ہیں اور جلدی دکھی ہو جاتے ہیں. سر سید احمد خان صاحب کا ذکر آ گیا. اچھا ہاں، اردو ہندی تنازع ہم ڈسکس کرنے لگے تھے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی بڑا واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، واقعہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے. دارالعلوم دیوبندی، ٹھیک ہے، یہ جو ایک فریق ہے، ایک جو فرقہ ہے، ٹھیک ہے، تو دیوبند کا علاقہ تھا. ٹھیک ہے، اتر پردیش میں، یو پی میں، وہاں پر دارالعلوم دیوبندی اسٹیبلش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، 1866 میں. اور یہ کنہوں نے کیا تھا جی؟ مولانا قاسم ندھانوی صاحب. ٹھیک ہے، مطلب ان کا نام آپ دیکھ لیجئے گا، مولانا قاسم نونادھری صاحب، ایسا کر کے کچھ نام تھا. تو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، اور یہ جو ساری کتابیں وغیرہ ہیں، اور یہ جو دیوبند کا پورا ایک فرقہ اب بن چکا ہے، تو یہ تب اسٹیبلش ہوا تھا 1866 میں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. آگے چل کر ہمیں فیس کرنا پڑے گا جی اردو ہندی تنازع. دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے نا جو آفس لینگویج چلتی آ رہی تھی 1832 سے، وہ آفس لینگویج چلتی آ رہی تھی اردو. ٹھیک ہے، اردو. اس کی وجہ کیا تھی کہ اردو جو تھا وہ ساری زبانوں کا املگم تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ بھی شامل کرنا آسان تھا، رسم الخط بھی آسان تھا، اور لیس کمپلیکس تھی. ٹھیک ہے، باقی موجودہ زبانوں سے. اس وقت تو جب یہ کنٹروورسی ہوئی، اچھے کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ یہ ہوئی بنارس سے. ٹھیک ہے، کب ہوئی؟ 1867 میں. تو انہوں نے بیدل کیا تھا سر سید احمد خان صاحب کو، اور دو قومی نظریے پر لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو پہلے اردو تھی جی یہ زبان. اس کے بعد 1832 سے، اس کے بعد اسے کنورٹ کر کے آرڈیننس دیا گیا، مطلب کوشش کی گئی
کہ اسے سنسکرت زبان میں سے بدل دیا جائے. سنسکرت کیا ہے؟ یہ دراصل ہندی کا ہی ایک لہجہ ہے، ٹھیک ہے، جو پیور والی ہندی تھی جو پہلے، جس میں ان کے وید اور پران لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے. سنسکرت بڑا خوبصورت لہجہ ہے، آپ سنیے گا کبھی، تو اس پر کنورٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ اردو تنازع جو بنا، تو مطلب تب معاملات کچھ اور زیادہ پیچیدہ ہو گئے. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لارڈ کیننگ تھے، لارڈ کیننگ کے بعد جو دوسرے واسرائے اپوائنٹ ہوں گے لارڈ مایو ہوں گے، ٹھیک ہے. مایو، یہ جو میو والے ہیں، میو ہسپتال مایو، تو ان کا ٹینیور رہے گا 1869 سے 1872، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اکلوتے لارڈ ہیں، ٹھیک ہے، واسرائے ہیں جن کو قتل کیا گیا تھا انڈیا میں، بائی انڈیا، ٹھیک ہے. قتل کیسے کیا تھا اور کنہوں نے کیا تھا جی؟ تو ان کا قتل جو ہے وہ ایک پٹھان تھے، شیر علی آفریدی صاحب، ٹھیک ہے. تو شیر علی آفریدی صاحب جو ہیں وہ سزا بھگت رہے تھے. کہاں جی؟ یہ نکوبا آئی لینڈ جو ہے، یہ ہمارے انڈین اوشن میں ہی ہے، اور اگر تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو ہم کہہ سکتے کہ ہمارا یہ آئی لینڈ ہے، ٹھیک ہے. تو نکوبا اور انڈامان جو ہیں، یہ دو آئی لینڈس کے نام ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ایک جیل بنائی گئی تھی اور بڑے سینسٹیو مجرموں کو وہاں رکھا جاتا تھا. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے ابھی بھی کوئی نیا وزیر بنے تو وہ جیلوں کا ایک دورہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے، یہ چونکہ واسرائے اپوائنٹ ہوئے تھے، تو 1872 میں، ٹھیک ہے، انہوں نے وزٹ کیا ہے نکوبا انڈومان کو، اور وہاں پر یہ جیل میں گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پر کہتے ہیں کہ شیر علی آفریدی صاحب نے ایک چھری جو ہے، ٹھیک ہے، وہ چھپا کے اپنے پہلو میں رکھی تھی، اور جیسے وہ اس کے قریب سے گزرے ہیں تو انہوں نے اسے وہ چھری مار دی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ شروعاتی امداد آنے سے پہلے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے یہ ہیرو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر لارڈ میو رہ جاتے تو زیادہ اچھا تھا، ٹھیک. لارڈ میو کے بارے میں ایک اور بھی ایم سی کیوز بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہی واز دی فرسٹ پرسن جنہوں نے فرسٹ مردم شماری جو ہے شروع کی تھی، ٹھیک ہے. اچھا، اس پر آپ نے غور کرنا ہے، مردم شماری شروع کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، ختم نہیں کر سکے تھے، یہ مکمل نہیں کر سکے تھے کیونکہ پھر ان کا قتل ہو گیا تھا، ٹھیک. تو لارڈ میو کے یہ کارنامے ہیں جن کے بارے میں کمیشن پوچھ سکتا ہے. شیر علی آفریدی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ وہ کہاں پر قتل ہوئے تھے اور کس طرح سے ہوئے تھے، ٹھیک. ان کے بعد جو امپورٹنٹ ہیں اگلے واسرائے، وہ لارڈ لیٹن، وہ بنیں گے جی. ان کا ٹینیور 76 سے 80 تک ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہی تھے جنہوں نے وہ لیٹنس کالج بنایا تھا، ٹھیک ہے، سر سید صاحب کے ساتھ. تو 1877 میں جا کے نا انہوں نے وہ کالج بنایا. اور اچھا، یہ نا گڈ گورننس کی ایک نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستانی کانٹینٹ دیکھیں اور ہسٹری دیکھیں نا، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ جو برٹش راج تھا وہ تو سنتے ہیں جو تھا وہ ہندوؤں کی تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ انڈین لٹریچر دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، وہ ان لوگوں کی جو کم پڑھے لکھے ہیں یا مناسب پڑھے لکھے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جی، جو برٹش راج تھا وہ تو سنتا ہی مسلمانوں کی تھا. سو دس از دی سائن آف اے گڈ گورننس، ٹھیک ہے. ہر بندے کو لگتا ہے کہ نہیں جی، عہدہ زیادہ ایج لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیٹنس کالج بنایا جی انہوں نے 77 میں، اور انہوں نے سول سروس ایکٹ ان کے دور میں ایک ہوا تھا، ٹھیک ہے، سول سروس ایکٹ ہوا تھا. اس میں نا ایج لمٹ جو تھی، ٹھیک ہے، سول سرونٹ کی، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی تھی. پہلے وہ تھی 21 سال، اور اس سے گھٹا کر 19 سال کی گئی تھی، ٹھیک ہے. 19 سال کی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہندوستانی جو بچے تھے وہ تھوڑے بڑے ہو کر پڑھتے تھے، جبکہ انگریزوں کے تھے وہ 3-4 سال میں اسکولنگ سٹارٹ کر دیتے تھے. تو ان کو
پراپر ٹائم نہیں ملتا تھا ہمارے کہ وہ سول سروسز میں اپیئر ہوں، اور جب تک انہیں ہوش آتی تھی تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ایج لمٹ پوری ہو چکی ہوتی تھی. تو اس وجہ سے پھر اس کو اچھا یہ کب لے کر آئے تھے؟ یہ 77 میں لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو جو ہے وہ پریس کی طرف سے کافی ریئیکشن بھی آیا، ٹھیک ہے، لوگوں کی طرف سے بھی. اس وقت ہمارے بھی اپنے بھی نیوز پیپرز بن چکے تھے، اور ویسے بھی انگریزوں نے بھی جو تھا وہ میڈیا کو پہلے وہ آزاد رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی میں جو ہے ایک پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح آج کل پاکستان میں ہوتا ہے کہ میڈیا اگر زیادہ بولے تو میڈیا ایکٹ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ورنیکولر پریس ایکٹ، یہ پوچھا گیا ایک پیپر میں کہ وہ کون سا ایکٹ تھا جس سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ٹھیک ہے، لارڈ لیٹن کے دور میں. تو ورنیکولر پریس ایکٹ جو ہے یہ لے کر آئے ہیں جی 78 میں، ٹھیک ہے. مطلب ان کی جو کابینہ تھی لارڈ لیٹن کی وہ لے کر آئے ہیں، اور یہ پاس ہوئی ہے. اس میں کچھ سینکشنز لگے ہیں پریس پر، تو اس طرح سے جس طرح آج کل ہمارے پاکستان میں لگا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے، تو پھر اس طرح کے کچھ بچکانی سینکشنز تھیں. تو اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس یہی جاننا ضروری تھا. تو اس کے علاوہ لارڈ لیٹن صاحب کے ٹائم کو جو ہے وہ ایک اور ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے، سیڈنگ ٹائم آف انڈیا، ٹھیک ہے. سیڈنگ ٹائم سے کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوچھ لیتا ہے سر کہ سیڈنگ ٹائم آف انڈیا کس واسرائے کے ٹائم کو کہا جاتا ہے. تو یہ لارڈ لیٹن کے ٹائم کو کہا جاتا ہے کہ میڈیا نے پہلی بار جو ہے وہ اختلاف رائے ہونے پر بھی ریئیکشن دیا ہے، ٹھیک ہے. عوام نے پہلی دفعہ اپنے حقوق کی بات کی ہے. تو اصل میں یہ ساری چیزیں تھیں جو بطور بیج ایکٹ کیا ہے جنہوں نے بعد میں، ٹھیک ہے، ایک آزاد ملک لینے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اچھا ہم لارڈس کا ایک سلسلہ میں کوشش تھی کہ ہم الگ ہی رکھتے چلیں، ابھی ٹائم ہے. تو لارڈ رپن اس کے بعد آ جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ 80 سے آئیں گے اور 84 تک رہیں گے، ٹھیک ہے. اور انہیں کہا جاتا ہے جن کے ٹائم کو فادر آف لوکل گورنمنٹس. ان کے دور میں جو ریفارمز ہوئی اس میں کچھ یہ شامل تھا کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ یونٹس بنائے، اور اس میں جو لوکل نمائندے تھے ان کو شامل کیا تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ یہ بھرم ٹوٹے، ٹھیک ہے، کہ وہ صرف ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور ہم سے رائے نہیں لیتے، ہمارے جو ہے وہ نظریات کی قدر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے. تو لارڈ رپن صاحب کے ٹائم کو فادر آف لوکل گورنمنٹ کہا جاتا ہے. ان کے دور میں جو ہے وہ مردم شماری مکمل ہوئی، ٹھیک ہے، سینسس مکمل ہوئے تھے، ٹھیک ہے. کب؟ 81 میں. تو یہ اپنے کویشچن کی نوعیت سے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا 72 میں وہ سٹارٹ ہوئی تھی، کوشش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ مردم شماری ہو، لیکن پوری نہیں ہو سکی تھی، جبکہ لارڈ رپن کے دور میں یہ پوری ہوئی ہے 81 میں، ٹھیک ہے. اور پھر اسی پر آگے چل کے جو ہے وہ الیکشنز بھی ہوں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پاکستان جو ہے وہ 1947 میں آزاد ہو گیا تھا، لیکن 51 میں جا کے جو ہے وہ اس کی پہلی مردم شماری ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے، 1881 میں ہوئی تھی. تو اس کے علاوہ لارڈ ڈفر آگے آ جائیں گے. اس میں یہی کویشچن بنتے ہیں، اگر کوئی اور آپ کی نظر سے امپورٹنٹ گزرا ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے بھی بتائیے گا. تو لارڈ ڈیفن کا دور آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو لارڈ ڈیفن صاحب کا دور، اس میں زیادہ کوئی ریفارمز وغیرہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اس سے بعد والا جو 81 سے بعد والا ٹائم ہے نا، اسے ہم الگ رکھتے ہیں. لارڈ انہیں بھی اگلی ویڈیو میں ہی ڈسکس کریں گے. تو اس سے بعد والا جو ٹائم ہے نا وہ ہے ہماری پرائم ہسٹری، ٹھیک ہے، جس میں سے سب سے زیادہ کویشچنز بنتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے فریڈم موومنٹ، فریڈم موومنٹ، ٹھیک ہے. تو فریڈم موومنٹ جو ہے اسے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور اب تک جو ہے ہم وہ بڑے کمپیکٹ رہے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ ہم نے باتیں کی ہیں. لیکن 81 کے بعد والی 47 تک 1947 تک جتنے بھی معاملات ہیں
ان کو ان ڈیپتھ ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کا وجود اور موجودہ انڈیا کا، بھارت کا وجود جو ہے وہ وقوع میں آیا، اور سب سے زیادہ جو ہسٹری کی کویشچنس کی ویٹیج ہے وہ بھی یہ فریڈم مومنٹ سے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ضرور اسے اچھے طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو بتائیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، اسی طریقے سے چیزیں آپ کو یاد رہ سکتی ہیں۔ شب بخیر، صبح ملتے ہیں۔